کسی نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں، صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا۔ تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا، جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو، تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے۔ لیکن جب وہ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائڈ ہو کے پہنچتا ہے، صحیح ہے نا، اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، دونوں قول ہیں علماء کے۔ تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں، اماں کے لیے الگ کر لیں، افضل یہی ہے، اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں، ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے۔ اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے۔ اکثر ایک چیز پوچھی جاتی ہے کھانے کے بعد پانی پینا، یہ جو آج کل نہار منہ پانی پینے کی حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں نا کہ نہار منہ پانی پینا اتنا فائدہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہار منہ پانی پیا کرتے تھے۔ نارمل زندگی گزارنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح، صبح صبح اٹھ کے گھڑے پہ جا کے یہ فریج پہ بوتلیں نکال کے پینا جبکہ پیاس بھی نہیں لگ رہی، تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہوگی، مگر یہ تحقیق بعد میں بدل بھی سکتی ہے، بہت ساری تحقیقات بدل گئی ہیں، تو نیچر سے کبھی نہ ہٹو، سمجھ رہے ہو؟ صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح، اپنا نماز نہ دھو کے نماز پڑھو، جب بھوک لگنا شروع ہو جائے تو کھانا کھا لو، پیاس لگنا شروع ہو جائے تو بولو بھائی پانی پی لو، بس اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو، اور تھوڑا ایکٹیویٹی رکھو، کوئی بھاگم دوڑم کچھ چلت پھرت رکھو، فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ۔ بھیلا وجہ اٹھ کے پانی چڑھا رہا ہے، کئی لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اس میں۔ فائدے ہیں اس کے، میں نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے، سائڈ افیکٹ بھی ہیں۔ جو بھی کام آپ ایک نیچرل لائف سے ہٹ کے کرو گے نا، اس کے جہاں فائدے ہوں گے وہاں کچھ ایسے نقصان ہو رہے ہوں گے جو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے، اور بعض نقصان تو ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس لیے نارمل اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی بیماری ہو، اس بیماری میں ڈاکٹر بطور دوا کے تجویز کرے تو ٹھیک ہے، کوئی بیماری ہو گئی نا آپ کو، اس میں بطور دوا کے بطور علاج کے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن نارمل آدمی کو، جوان آدمی کو ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح، سیرت تمیز سے، جیسے اس کے باپ دادا زندگی گزارتے آئے تھے۔ جانوروں کو دیکھا کبھی صبح اٹھتے ہی پانی پی رہے ہوں جا کے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی سارے جانور ان کو کیا چاہیے؟ بھوک لگنا شروع ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ تو نبی اسی طرح یہ بھی بہت ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو، کھانے کے بعد پانی نہ پیو، سنا ہوگا آپ نے، سب سنتے ہیں کھانے کے بعد پانی زہر ہے، یہ ہے فلانا ڈمکانا ہے۔ اس بارے میں کچھ لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے، عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولی حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں۔ ابھی آدھا کلپ نہ بنانے، پورا ہونے دیں، تو ایسا نہ ہو آدھا کاٹ کے پیش کر دیں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، شدید بھوک تھی آپ کو، شدید بھوک، پریشان ہو کے گھر سے نکلے۔ حضرت ابو بکر ملے، کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا۔ حضرت عمر کا بھی یہی مسئلہ، بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا۔ یہ تینوں اصحاب جا رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا دعوت کی ان کی، اپنے باغ میں لے کر گئے، تر کھجوریں سامنے لا کے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا اور فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور وہ کھجوریں آپ نے کھانے کے بعد کنویں کا میٹھا پانی پیا اور سیر ہو گئے۔ پانی پینے کا مزہ ہی کھانے کے بعد ہے، نہیں آ رہی سمجھ؟ جب شدید بھوک میں آپ کھجوریں کھاؤ گے اور اس کے بعد پانی پیو گے تو کیا مزہ نہیں آئے گا؟ کھجوریں کھا لیں، اب پیاس لگ رہی ہے آپ کا، نہ کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد پانی، 2 گھنٹے کے بعد پانی، وہ بہت مصیبت ہے بھائی،
یہ نیچر ہے, کھاتے ہی پانی پینے کا دل چاہتا ہے. اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تو یہ جو ایک حصہ پانی اور ایک حصہ کھانا, اس کا صاف مطلب ہے کہ کھانے کے ساتھ ہی پانی ہے, تبھی تو اس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے. کیا ہو گیا؟ اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی ہوتا تو 1/3 کھانا تو وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے, پھر تو پورا میدا پانی کے لیے تیار ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملائیں تو رزلٹ کیا سامنے آئے گا کہ کھانا پانی قرآن میں کیا ہے, کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, کھاؤ اور پیو. تو کھانا پینا اکٹھا ہے. لیکن دونوں حدیثوں کو ہم ساتھ ملاتے ہیں. آدھی حدیث لوگ ہیں نا, آدھی نہیں لوگ, پھر مسئلہ خراب ہوگا. دونوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ایک حدیث میں آ رہا ہے کھانے کے بعد آپ نے پانی پیا اور کھجور کے بعد, جس میں عام طور پہ منع کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ 1/3 کھانا, 1/3 سانس لینے کے لیے جگہ. اتنا بھر کے کھاتے ہیں کہ سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا, وہ پھیپھڑوں کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی پھولنے کے لیے. اور 1/3 پانی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ پیشکش اس کے لیے ہے جو 1/3 کھانا کھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا کھانا کھاؤ کہ پانی کے لیے جگہ ہو. آج کل جو منع کیا جاتا ہے کھانے کے بعد پانی سے, ان لوگوں کو شاید ڈاکٹروں کی مراد وہ لوگ ہوں یا سب لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں, وہ یہاں تک کھاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ پانی پئیں گے تو وہ کھانا پھول جاتا ہے یا اور مسائل پیدا کرتا ہے, وہ جگہ بچتی نہیں ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بد ہضمی. تو تھوڑا کھانا اگر کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ فائدہ مند ہے, کیونکہ نبی نے جو کام کیا وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ پانی کس قسم کا پینا ہے. ہمارے نبی نے جو پانی پیا وہ کنویں کا, وہ ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا. اور ہمارے ہاں جو کھانے کے بعد پانی پیا جاتا ہے وہ فریج کا نکلا ہوا ٹھنڈا ٹھاٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے میدے کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق. یہ جو ہمارا میدا ہے نا, یہ وائز گھومتا ہے ایسے, یعنی میرے لحاظ سے دیکھیں نا, یوں کر کے گھومتا ہے. آپ کے لحاظ سے یوں کر کے گھومتا ہے, یہ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے یہ. تو جب آپ ٹھنڈی ٹھاٹ چیز پانی اس میں ڈالتے ہو تو اس کی جو گھومنے کی حرکت ہے وہ سست ہو جاتی ہے, اور وہ جو کھانا ہے وہ مختلف قسم کے کھانچوں میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک چیز گھوم رہی ہو نا, کوئی چکی ہے جو اپنے گھوم رہی ہے, پیس رہی ہے, تو ظاہر ہے فرق پڑتا ہے نا اس کی رفتار سے لو ہو جائے. تو میدے کی رفتار ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, تو اس سے قبض ہوتا ہے اور درجنوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو پانی کھانے کے بعد پی سکتے ہیں آپ, بشرطے کہ کھانا آپ نے تمیز سے کھایا ہو اور پانی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کم نہ ہو, ٹھنڈا پانی نہ ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس بارے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پینا, وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر گرم پانی پیا جائے جو چولہے کا گرم ہو, وہ تو ہاضمے میں اور مدد دیتا ہے, جو کہوا جسے کہتے ہیں, وہ تو اور تھوڑی مدد دیتا ہے ہاضمے میں. لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں وہ نہ پئیں, تمیز سے زندگی گزاریں, بس پانی پئیں آرام سے. حج یہ ہے کہ آپ نے, اللہ نے آپ کو جو آرڈر دیے تھے آپ وہ پورے سال پورے کرتے رہے ہیں, مگر ان میں دیوانگی کا اظہار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھ کے آؤ, پراپر ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے, اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ, صفا مروہ میں دوڑو. حالانکہ کون سی عبادت ہے, دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں کہلاتی نا. اللہ نے کہا دوڑو, بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے, بیت اللہ کے دروازے سے اپنے رخسار کو رگڑ کے میرے سامنے رو, جیسے محبوب کسی سے لپٹ کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. میدان عرفات میں مٹی میں اپنی ناک کو رگڑو. تو یہ جو اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے, یہ طریقہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. جن کی طبیعت میں دیوانوں والی محبت نہیں ہے وہ اس طریقے کو, اس طریقہ عبادت, یہ والا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہیں گے یہ کیا ہے بھائی, ہم 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کرتے تھے, اللہ میاں نے بولا ایک دھوتی پہنو اوپر سے ایک چادر. یہ کیا ہے, وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, حجر اسود کو چوم رہے ہیں. کیا ایک پتھر ہی تو ہے بھائی, اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی, یہ اللہ کا گھر ہے. کیسے دیواروں سے لوگ رخساروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں. وہ شعر یاد آتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغف قلبی ولكن حب من سکن الدیار. جو مجنوں تھا نا, وہ لیلا کے گھر در و دیوار, اس زمانے میں محبوبائیں پردہ کیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ڈیٹ ویٹ کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا, موبائل پہ ایزی لوڈ اور یہ سب مس کالیں چلتی نہیں تھی. کبوتر بازی ہوتی تھی, وہ کبوتر لے کے آیا, وہ کبوتر بعض وقت کہیں اور بھی چلا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو بڑی پرابلم تھی. تو یہ جو مجنون ہے نا, یہ لیلا کے عشق میں کیا کر رہا ہے, اس کی دیواروں کے گرد چکر لگا رہا ہے, اور بڑے سخت پہرے ہیں غیرت مند مردوں کے, وہ نکلنے نہیں دیتے. تو یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر محبوبہ کی دیواروں کو چوم رہا ہے. پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار, لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو. لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے.
वमा हुब्बुद दियारी शगफ़न क़ल्बी, तुम मुझे देखकर पहले ही मजनू के ताने मुझे मिल रहे हैं, लोग दीवाना कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं अल्लाह की कसम इतना पागल नहीं हो कि दीवारों से मोहब्बत हो जाए। वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा, इन दीवारों की निस्बत जिस महबूब की तरफ है, उस महबूब की मोहब्बत ने मुझे दीवारों को चूमने पर मजबूर कर दिया है। ये रिश्ता खत्म हो जाए, ये दीवारें मेरी नज़र में 2 टके की नहीं है। बैतुल्लाह की दीवारें भी सीमेंट गारे की बनी है मेरे भाई, उसका गिलाफ भी कपड़े का गिलाफ है, वो कोई मरीख से नहीं आया हुआ, यही सीमेंट, यही बजरी, यही रेत, इसी से वो ईंटें बनी हैं। लेकिन उन ईंटों को देखने के लिए, उस गिलाफ को चूमने के लिए, उस गिलाफ के गिर्द तवाफ करने के लिए हम 6-6, 7-7 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, और लाखों के मजमे में जहां फिसलने का भी खतरा हो, जान का भी खतरा हो, उस बैतुल्लाह के गिर्द घूमते हैं। उसकी वजह भी यही है कि हमें उन दीवारों से मोहब्बत नहीं है। उन दीवारों की निस्बत किसकी तरफ है? खालिक कायनात। उसने कह दिया कि ये किसका घर है, रहता भी नहीं है, वो वहां पे रहता भी नहीं है, बनाया भी इंसानों ने उसको, लेकिन रब ने क्या कह दिया, ये घर किसका है? मेरा। बस इतनी निस्बत हमारे लिए काफी है। बैतुल्लाह से इश्क करने के लिए, बैतुल्लाह से मोहब्बत करने के लिए हमारे लिए इतनी दलील काफ़ी है कि इस बैतुल्लाह को, ये रब ने क्या कह दिया इसके बारे में कि किसका घर है? मेरा। बस इतना कह दिया, अब हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए, मजीद कोई सबूत नहीं चाहिए। ये निस्बत हमें मजबूर करती है कि हम लाखों लाखों रुपए खर्च करके उस घर की ज़ियारत के लिए जाते हैं और अपना पसीना वहां जाके बहाते हैं। कितनी टेंशन मैंने बूढ़े बूढ़ों को देखा है, बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है, कितनी टेंशन। ये तो आज बैतुल्लाह की ज़ियारत आसान हो गई, जब बैतुल्लाह की ज़ियारत आसान नहीं थी, लोग जब बैतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ती थी बेहोश हो जाया करते थे, अटैक हुए लोगों को, मौत हुई है लोगों की। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया और क्या ऐलान किया? अल्लाह इस ऐसी ज़मीन पे घर बना रहा हूँ जहां ना घास का तिनका और ना पानी, लेकिन तू इस जगह को ऐसा बना दे कि तहवी इलैहि अफ़इदतुन नास, कि लोगों के दिल इसकी तरफ लुढ़कना शुरू कर दें। कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है वहां पे। मरी में होता, स्विट्जरलैंड में होता तो हम कह सकते थे भाई असल में तो स्विट्जरलैंड है, नाम बैतुल्लाह का लिया जा रहा है, देखना क्या चाहते हैं मौलाना साहब? स्विट्जरलैंड घूमना चाहते। अल्लाह ने ऐसी जगह बनाया, संगलाख पहाड़, ये तो अब आबाद हो गया, वरना तो आप जहाज में देखते होंगे चट्टाने, खुश संगलाख चट्टाने। ऐसी जगह बनाया कि यहां आने वाला सिवाय बैतुल्लाह की मोहब्बत के इसके दिल में उसके अलावा और कोई जज्बा ना हो। और यही वजह है कि आज वहाँ जद्दा पे जो कुछ होता है, जद्दा एयरपोर्ट पे सब जानते हैं, लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं? किसी और एयरपोर्ट पे इतनी सख्ती हो और ये कुछ हो, लोग उस मुल्क में जाएंगे? छोड़ देंगे। ये बैतुल्लाह की मोहब्बत है जो लोगों को खींच के लाती है। तो अल्लाह ने हज क्यों रखा है? दीवानगी के इजहार के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा ख़तामल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। इस्लाम का जायका चख लेगा वो शख्स जिसने अल्लाह को अल्लाह मान लिया, नबी को नबी मान लिया और अल्लाह की किताब को किताब मान लिया। तो आपने फरमाया इस्लाम का जायका, इससे पता चलता है इस्लाम में क्या है? एक चाशनी, एक लज्जत जायका है। एक आप मुल्क के कवानीन को फॉलो करते हैं, उसमें लज्जत नहीं है, चाशनी नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के दीन पे चलते हो तो इसमें अल्लाह ने एक जायका भी रखा है, लुत्फ और मज़ा भी रखा है। लेकिन ये लुत्फ और मज़ा सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है जो अल्लाह को अल्लाह होने के लिहाज से राजी हो जाते हैं और उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और जज्बे के साथ। उलमा कहते हैं वहाँ जाके बुराइयाँ करना, इससे वहाँ की जो एक रूहानी क़ुव्वत वहाँ मिलनी चाहिए थी, वो क़ुव्वत क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है।